وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ قال ہما جنتک ونارک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر لفظوں میں فرمایا کہ والدین یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا تو تمہارے لیے جہنم ہے. بڑی بڑی انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کا حق اور والدین کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے. فرمایا کہ یا تو یہ تمہارے لیے جنت ہے یا تو تمہارے لیے جہنم ہے. یعنی انسان ان کی خدمت کر لے اور ان کے لیے راحت کے اسباب پیدا کرے، ان کا مطیع اور فرمانبردار بن کر زندگی گزارے، ان کو راضی خوشی رکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، تو یہ تمہارے لیے جنت بن جائیں گے. جنت کے داخلے کا آسان ترین مختصر ترین راستہ بن جائے. اور اللہ بچائے والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، ان کو راضی اور خوش نہ کر سکا، ان کو راضی خوش نہیں رکھ سکا، کہ یہی والدین جہنم کا ہی سبب بن جاتے ہیں. اگرچہ والدین کی شفقت، والدین کی رحم دلی اولاد کے لیے ضرب المثل ہے. اللہ جل شانہ نے ہر والدین کے دل میں اولاد کے لیے بڑی محبت رکھی ہے، بڑی شفقت رکھی ہے. اور یہ رحمت، یہ شفقت اللہ جل شانہ نے فطرتاً رکھی ہے. اب یہ انسان کے بس میں ہے کہ اس رحمت اور شفقت کو آج ہے اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے ان سے ایسی دعائیں لیں کہ وہ جنت کے داخلے کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے. اور اگر اللہ بچائے وہ والدین کی اس رحمت اور شفقت کا درست استعمال نہ کرے، ان کی اطاعت حسن سلوک کر کے ان سے دعائیں نہ لے بلکہ ان کو ناراض رکھے، تو یہی جہنم میں داخلے کا سبب بھی بن جاتا. بعض روایات کے اندر ایک نوجوان کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ نزع کی کیفیت ہے لیکن روح نہیں نکل رہی، اور لوگ کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں تو کلمہ بھی زبان سے نہیں نکل رہا. صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی پائی، لیکن یہ کہ اس کیفیت میں ہے کہ نہ روح نکل رہی ہے، الگ تڑپ رہے اور ساتھ ساتھ کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس کی والدہ موجود ہے؟ کہا گیا کہ ہاں والدہ موجود ہے. تو والدہ کو بلایا گیا. حضور نے فرمایا کہ یا تو اس سے راضی ہو جا یا تو اس کو پھر آگ میں دھکیلنے کے لیے تیار ہو جا. اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا آگ میں جل جائے تب تو ٹھیک ہے، یہ یوں ہی دنیا سے چلا جائے گا، نہ کلمے کی توفیق ملے گی اور نہ ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. یہاں والدہ نے اپنی راضی ہونے کا اعلان کیا، ادھر اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا. والدہ نے کہا ہاں اب میں اس سے راضی ہوں،
پھر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو. یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے واقعہ. گرچہ کہ والدین آپ کے لیے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. ان کی خدمت کر کے انسان جنت کی راہ بھی بنا سکتا ہے، جنت بھی اپنے حق میں کر سکتا ہے، اور ان کو ناراض کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر سکتا ہے، جہنم کا راستہ بھی سہل کر سکتا ہے. دوسری روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر جائے اور دنیا کے اندر وہ ان کا نافرمان رہا ہو، یعنی دنیا میں اس سے اپنے والدین کی نافرمانی سرزد ہوئی، اب دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، تو اب کیا کرے وہ، اور دنیا میں وہ ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک نہیں کر سکا، ان کو راضی نہ رکھ سکا، نافرمانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، نادانستگی میں حماقت ہو گئی، اب کیا کرے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا یزال یدعو لہما، کہ مسلسل ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، ویستغفر لہما، مسلسل والدین کے لیے استغفار کرتا رہے، حتی یکتبہ اللہ بارا، یہاں تک کہ اللہ اسے بھی بارا مطیع لکھ دیتا ہے. یعنی دنیا میں تو نافرمان تھا، والدین دنیا سے چلے گئے، ان کو راضی نہ کر سکا، اب فکر لاحق ہوئی ہے تو فرمایا کہ اب بھی راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کریں، ان کے حق میں جو ہے اللہ سے مغفرت مانگے، ان کے حق میں ایصال ثواب کرے، ان کے حق میں صدقات کرے، ان کے حق میں قرآن پڑھے، جو کر سکتا ہے بس میں اس کا اہتمام کرے، اور مسلسل اتنا عرصہ کرے کہ خود اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب اگر والدین حیات ہوتے تو وہ مجھ سے راضی ہو جاتے. اتنے عرصے تک کرتا رہے تو امید ہے اللہ جل شانہ یکتبہ اللہ بارا، اللہ اس کو فرمانبرداروں میں شمار فرما دے، اور اس کی نافرمانی کا جو گناہ تھا، اس کا وبال اور اس کی نحوستیں تھیں، وہ اللہ جل شانہ سے ہٹا دے. تو دنیا کے اندر بھی ہم ان کو اپنے لیے جنت بنا سکتے ہیں یا جہنم، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تب بھی اپنے لیے جنت بنانے کا راستہ موجود ہے، یا نافرمانی کر کے ان کو بھول بھال جائے اور اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کر دیں. دونوں راستے آدمی کے پاس موجود ہوتے. اللہ جل شانہ سب کو صحیح سمجھنا سکھائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.